الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں چار رنگوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج کرتے ہوئے انسان نے ان گنت رنگ بنا لیے۔ جو بھی رنگ ہو، میرے اور آپ کے رب کو اچھا لگتا ہے کہ انسان میں نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر سب سے اچھا رنگ جو رب کو پسند ہو وہ سجے صبغۃ اللہ، اور یقیناً وہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ ساری دنیا کے بھرے ہوئے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، لیکن تیرے رب نے جو آسمان میں رنگ بھر دیا ہے آج تلک پھیکا نہیں ہوا۔ دنیا ایک دوسرے کا اثر پکڑتی ہے، دھند ہے، ہماری نظریں دھندلی ہو جاتی ہیں، ویژن واضح نہیں رہتا، منظر جب دھندلا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں حادثے بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معاشروں پہ اثر ہوتے ہیں۔ ہم ہندو معاشرے میں رہے ہیں تو ان کے معاشرتی اثرات ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ یورپ نے، انگریز نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ملکوں کا پٹواری بنا، اپنی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، زبان کو، سوچ فکر اور نظریات کو لے کر کے آیا۔ دیکھا دیکھی ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کسی رنگ کو لینا یہ ایک فطری امر ہے۔ اگر کپڑے کے ساتھ کپڑا دوسرا ڈال دیں، دھوتے ہوئے ایک کا رنگ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں نکتہ، فیکٹری کا چڑھایا ہوا رنگ اتر جاتا ہے، مگر واشنگ مشین میں اپنے گھر میں لا کر کے جو دو کپڑے اکٹھے کر دیے جائیں یا ٹب میں بھگو دیے جائیں تو وہ جو رنگ چڑھتا ہے نا، وہ بڑا پکا ہوتا ہے، وہ اتارتے رہیں پھر وہ نہیں اترتا۔ قوموں کے رنگ دیکھا دیکھی میں جو چڑھیں گے، اتنا پختہ رنگ اصل میں نہیں ہوگا جتنا نقل میں آ جائے گا۔ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر، ان لوگوں کے پاس وہ اصل میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ان کو دیکھا دیکھی کاپی کرنے والے میں وہ رنگ مسلمانوں پہ چڑھا ہے۔ آج مختصر وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نوٹ کر رہا تھا، جو عنوان ذمہ لگا تھا، تو 150 سے زیادہ مشابہتیں ہیں جو مسلمان اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی اصل، حسب اور نسب، اپنا نصاب، ہر چیز ہماری منفرد تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہم مرعوب ہو کے، احساس کم تری کا شکار ہو کے کم توری کی طرف آ گئے۔ اور اس قدر، ویسے کم تری کا احساس بھی یہاں یاد دلا دوں، اپنی پلیٹ میں دیگ سے جتنی مرضی اچھی بوٹیاں ہوں دوسرے میں زیادہ لگتی ہیں، اپنی طرف جتنا مرضی خالص شوربہ ہو تری دوجے دی پلیٹ 'ਚ بہت ہی دستی ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے،
دوسرے کی پلیٹ میں چاول بھی زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ جدوں آنڈیا ہوئے وہ ہنڈے دی لائٹ بھی زیادہ ہوندی ہے. فیل کیا ہوگا آپ نے کہ میں نے جتنا مرضی کچھ کر رکھا ہو لیکن سامنے سے آنے والے کی لائٹ زیادہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں پتا کہ اسے بھی فیل ہو رہا ہے. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میں اشارے کروں گا، سارے تو بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن چند اہم کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اگر محسوس ہو تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. ہماری حصوں میں یہ بات بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ غیر کے شاعر ہے. وہ جینون نہیں ہے، وہ 2 نمبر ہے. وہ رحمان کی راہیں نہیں ہیں، وہ شیطان کے رستے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پہلے سن لیں. آپ نے کہا تھا ایک وقت آنے والا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ایک وقت آئے گا یقیناً 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 تمہاری سوچ، فکر، نظر، کیف، ترجیحات، ترغیبات کچھ ایسی ہو جائیں گی کہ تم پہلی قوموں کے پیچھے بھاگو گے، پیروی کرو گے. وہ تمہارے لیڈر اور امام بن جائیں گے، وہ ٹرینڈ میکر ہوں گے اور تم ان کے ٹرینڈز کو لے ہوئے. اور اگر وہ جنگلوں میں جا کے کسی گو یا زب یا سانڈے اس کو نیشنل جغرافیکل چینل پہ اگر فلمانے چلے جائیں گے اور اس کو پکڑتے ہوئے زب کی بل میں داخل ہو جائیں گے، اس کی بل بڑی تنگ ہوتی ہے، تو تم بھی پیچھے ضرور ان کو کاپی کرتے ہوئے گھسو گے. یہ 1995 کی بات ہے. دنیا کے 94 ملکوں کے بچے ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اور سر نے یہ روایت پڑھاتے ہوئے پوچھ لیا کہ اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ امت مسلمہ، انسان تو سانڈے کی بل میں نہیں گھس سکتا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، صحیح ہے، یا گھڑ کے کسی نے بنایا ہے؟ حضرات 94 ملکوں کے بچوں کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ شاید یہ کوئی تخیلاتی یا ویسے تمثیل دی گئی ہے. پوچھتے پوچھتے انہوں نے ایک ایک سے پوچھا اور پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالا. جب باری آئی تو میں نے کہا سر مجھے تو یوں لگتا ہے اگر ہم ٹائٹ پینٹ میں گھس گئے نا، جو زب ہوتا ہے نا، زب سانڈا، یہ جہاں سے گزرتا ہے اس کے سائڈ سے پھر بھی ہوا گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم پہنتے ہیں معلوم نہیں پہن کے سی گئی ہے یا سل کے اگر اس کو پہنا گیا ہے تو اس میں ڈلا کیسے ہے، ڈلا ہے تو یہ نکلے گا کیسے. بہرحال وہ جو گھس گئے تو ہم بھی گھس گئے. اگر ان کی بیبیاں نیچے سے ان کی شلوار پجامہ پینٹ اوپر کو چڑھنے لگی اور چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ غائب ہو گئی تو وہ رواج ہمارے بھی شروع ہے. اگر وہ اوپر سے کٹنے لگے، بازو چڑھنے لگے اور یہاں تک جانے لگے تو سیٹ اپ ادھر بھی رواں دواں ہے. تھوڑا کپڑا پھٹا ہو تو سیا جا سکتا ہے. دن جو بھی رکھا ہے ایک دن پہلے کا رکھا ہے تاکہ اگلے دن تیار ہو کے جس نے جانا ہے وہ ذرا اپنی تیاری کو چیک کر لے. کسی نے کہا تھا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، بڑوں کے لیے چاند رات ہوتی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور یہ جو رات آپ کو پہلے ملتی ہے، بات بھی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، یہاں تک تو ہم لے آئے ہیں ان کو باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو حضرات ہماری پہلی مشابت جو ہے آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں، میں نہیں سن پایا. عقیدے کے حوالے سے ہم نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے جو تسلیس کا اشارہ ہے، گیموں میں
स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में देखा देखी नौजवान, पता है ना, तसलीस का इशारा ये चल रहा है। तो अकीदा जो आपकी सोच में डाला जाएगा वो जुबान पे भी आएगा, वो आपके वजूद की हरकत और सकनात में भी आएगा। और ज़हन में रखिए, उसका ये तसलीस का अकीदा बेसिकली तौहीद के नाम पे है कि 3 in 1, जैसे इन 3 पोरों को मिला के एक उंगली बनती है, ऐसे ही ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिलके एक अल्लाह बनता है। और ये ऐसा ऐसा हमारे बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त ईसाइयों की है, आप इस हकीकत को माने, फिर उनके पास वसाइल भी हैं। और जो सोसाइटी में गली के अंदर ले लें, जिसका घर बड़ा होगा, कोठी ऊंची होगी, लोग चलते हुए ऊपर को देखेंगे, क्या बात है, बल्ले बल्ले। जो कौमें उरूज पे होती हैं माली तौर पे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, इल्ला के वो अपनी असल तहजीब से वाकिफ हो कि मट्टी के ऊपर जो बैठने का मजा है वो किसी और जगह पे नहीं। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन आपने अपनी तौहीद कुल हो वल्लाहु अहद, मैं बिलखुसूस अपने जवानों से मुखातिब हूं, कुल हो वल्लाहु अहद, 3 in 1 मिलके अल्लाह नहीं है, ओनली वन विदाउट एनी वन, कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसके बाद हमारी मुशाबहत सलीब में तसलीस के नाम पे चल रही है। आप यकीन करें, जितने दुनिया के अंदर डिजाइनर बैठे हैं ना, ये जो डिजाइनिंग सीखते हैं और सिखाते हैं, मुसलमान भी हूं तो उन्हें एहसास नहीं होता, मस्जिदों के अंदर तलक सलीब का डिजाइन है, कमीजों पर, चादरों पर, दुपट्टों पर, हमारे मफरल पे, हमारी कैप्स में, कढ़ाइयों में, कोई जगह ऐसा नहीं। ये जिसे आप जमा समझते हैं ना, मैं थोड़ी सी तवज्जो दिला दूं, आप शायद महसूस करें कि ये हर बात इसको जो है वो नजर आने लगी। मैं चूंकि कैलीग्राफी से ताल्लुक रखता हूं और दुनिया के लगभग जब 249 मुल्क अभी नहीं थे, 206 रजिस्टर्ड थे, उस वक्त जिन डिजाइनर से मिला वो कहते थे कि हम तुम्हारी मस्जिदों के मेहराबों तक चले गए और तुम्हें इदराक भी नहीं है। ये आप इस वक्त जो गोला लगा हुआ है ना डिजाइन का, इसको चेक करें, किसी ना किसी शक्ल में वो जमा जरूर रखेंगे, प्लस का निशान, जिसे रेड क्रॉस जैसे है। आपने ईदी को देखा, चांद है, चांद के अंदर भी रेड क्रॉस, थोड़ा लंबा करें या बड़ा करें और इसकी कभी डिजाइनिंग जाके ढूंढे नेट के ऊपर, कितने स्टाइल्स में डाल के कि जो सीधी सीधी नहीं लेता दूसरी तरह ले ले। और हम बड़े इजी हैं, हमारी टोपियों पे, हमारी जाए नमाज पे, हमारी सफों के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसने कोशिश नहीं करी। और हम भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए, अच्छा क्या हुआ क्या नहीं है, चलता है, सब चलता है। तो थोड़ा होशियार रहिए, ये जो स्लोगन होते हैं, ये जो मोनोग्राम होते हैं, जो होलोग्राम होते हैं, ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। इसके बाद आइए जन्म। भाई कह रहे थे कि वो पैदा होता है, हम भी पैदा होते हैं, मगर उसने पैदा होते हुए अपने नबी को जिस तरीके से, अब ये जो तकून वाली टोपी है, तेरे पूरे भरे बाजार में, लाहौर में चला जा, जहां भी बर्थडे होगी वो टोपी, और तुम्हें पता होना चाहिए ये टोपी किसकी है, ये कैप किसकी है, ये तकून किसकी है, ये ऐसा ऐसा जो दरख्त आ रहा है ये किसका है, ये जो पोप के वो वाइट वाइट दाढ़ियों के सारे सेटअप आ रहे हैं वो कहां के हैं। मुसलमान बन के रखें तो मुश्किल, वो करें तो बच्चों को पहना के जन्मदिन में खुशियां और वो सारा कुछ सालगिरह करते चले आ रहे हैं। हजरात, तेरे मेरे महबूब के नवासे जनाब हसन और जनाब हुसैन, अल्लाह उन सब से राजी हो। कितने साल मेरे महबूब की गोद में रहे हैं, क्या साल लौटते नहीं थे? लगभग 7 साल लौटे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चाहते तो जन्नत से केक उतर सकते थे, और सोने की, जवाहर की, याकूत की, लोलो और मरजान की छुरियां आ सकती थी, जन्नती कैप्स उतर सकती थी,
لیکن اس کے باوجود بھی میرے رب نے آپ کے لیے یہ تہذیب نہیں اتاری، لہٰذا اس رو میں اتنا مت بہیں۔ وہ کہیں جی حرج کیا ہے، مولوی کو تو ہر چیز ہی ویسی نظر آتی ہے۔ میرے بھائی نہیں، تیرے محبوب نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے مخالفت کر دی تھی۔ مثال لیجئے، پہلے محبوب جب مدینے میں آئے تو سب سے پہلے پتہ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے جب مسجد بن گئی نا، مسجد کچی تھی، یہودیوں کو دیکھا کہ اپنی عبادت گاہ میں جوتا نہیں لے کے جاتے۔ جوتا آپ کو پتہ ہے، یہ روایت معمولی نہیں ہے، علماء نہیں سناتے، ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں کچھ کہہ نہیں دیں۔ آپ نے سیدھا سیدھا کہا خالف الیہود، یہ جو اہل کتاب یہاں مدینے میں یہودی ان کی مخالفت کرو، یہ جوتے پہن کے عبادت گاہوں میں نہیں جاتے، آج کے بعد تم نے مسجد نبوی میں جوتا پہن کے آنا ہے اور نماز بھی جوتوں کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ ہن کل نو کتے نہ کہہ دیا جی نواں مسئلہ دس گیا، یہ مت کہہ دینا 1400 کتنے سال ہو گئے ہیں، یہ ہجری کون سا چل رہا ہے؟ 1444 44 1444 سال بیت چکے ہیں اس مسئلے کو۔ آپ نے کہا جوتے پہن کے پڑھو، کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت میں پہچان ہو، رب نے وہی بھیج دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اپنے بال جب بڑے تھے تو پیچھے کو کنگھی کرتے تھے، فل پیچھے۔ مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی بھی ایسے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بال پیچھے پھینکتے تم درمیان سے مانگ نکالا کرو، میں نے اپنی قوم کا کلچر بدلنا ہے، یونیفارم چینج کرنی ہے، کیونکہ جب یونیفارم ایک ہو جائے، لباس ایک ہو جائے تو پھر پہچان نہیں ہوتی۔ یہاں کتنے لوگ ہیں مسلمان داڑھی منڈوا کے پھر رہے ہیں، اور میرے محلے کے دائیں بائیں عیسائیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کوئی پتہ نہ چلے۔ حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں نے اسی وقت جوتے پہن لیے۔ اگلی جتنی نمازیں ہیں آپ بھی جوتا پہن کے پڑھا رہے ہیں اور صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے نماز میں جوتا اتار کے پھینکا اور سارے صحابہ نے پھینک دیا۔ آپ نے سلام پھیر کے پوچھا بھی آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا محبوب ہمیں نہیں پتا، ہم کیوں کب دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نے اتارا ہے ہم نے اتار دیا۔ کہا میرے پاس تو وہی آئی تھی کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے تو تم نہ اتارتے۔ تو حضرات، یہ فرق کرنا، یہ امتیاز رکھنا، یہ پہچان رکھنا، اللہ نے قیامت کے دن بھی یہ پہچان رکھی ہے۔ کہا ساری امتیں ایک طرف، میرے امتی جب کل قیامت کے دن آئیں گے، پوری امتوں میں سے ان کی جان پہچان، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ 89 میں پڑھی تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں گھر گیا تو گھر سے واپس آ رہا تھا بہاولپور سے، تو راستے میں ٹریفک بلاک تھی، ہماری گاڑی اوورٹیک کرتے ہوئے آتی گئی، اس نے لائٹیں ماری۔ پنجابیاں دے ٹرک لائٹاں چ بھی نہیں سی دستے، لیکن کچھ ٹرک لائن میں ایسے تھے کہ دور سے لائٹ پڑی تو جگمگ کرتی رانیاں، یہ کوئٹہ کی گاڑی ہے، یہ پٹھانوں کی گاڑی ہے، 100 گاڑیوں میں اکیلی پہچانی جاتی تھی۔ آپ تو رنگ روڈ پہ بیٹھے ہیں نا، پتا ہوگا آپ کو۔ اگر دنیا میں گاڑیاں پہچانی جا سکتی ہیں تو کل قیامت کے دن میرے نبی کی امتیوں کی انفرادی پہچان نہیں ہوگی۔ آئیے اپنی پہچان رکھیے دنیا میں۔ اگر کل قیامت کے دن پہچان اپنی منفرد رکھنا چاہتے ہو، جنم کے اندر الحمدللہ اپنا طریقہ سیکھ لے۔ میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خسرے ہیجڑے نہیں نچاتے تھے، کیک ویک یہ وہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا، 4 گفٹ دیتے تھے۔ پہلا گفٹ آتا ہے بارک اللہ لک فی الموہوب، عقیدہ دیتے تھے کہ یہ جو آپ کو ملا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ دیتا ہے، پیراں دیتا نہیں، گاڈ گفٹڈ ہے ہر بچے کو، یہ رب کا دیا ہوا ہے موہوب۔ بارک اللہ لک فی الموہوب۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں کہ رب نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، تیرے لیے اللہ اس بچے کے اندر آسمانوں سے، زمینوں سے، نیچے، دائیں بائیں، اوپر سے 360 اینگل سے رب برکتیں ہی برکتیں کر دے۔ لائیے کوئی ایسا گفٹ کوئی دیتا ہو۔ بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برا وبلغ اشدہ وشکرت الواہب۔
یہ جوانیاں مانے اور تو اس کی جوانیاں دیکھے. باپ کی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچہ جوان ہو جائے تو مساں پھوٹون. کیا بات ہے جی, میرا بچہ میرے برابر کھڑا ہو گیا ہے, میرے سے قد میں بڑا ہو گیا ہے. وَرُزِقْتَ بِرًّا, اور اللہ تیرے لیے اس کو فرما بردار بنا دے. اور چوتھا گفٹ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ, تو اس بچے کی تربیت ایسی کرے کہ رب کا شکر ادا ہو جائے. حضرات بچوں کی تربیت, جوانوں کی تربیت, انہیں اپنے رنگ میں رنگنا, رب کے رنگ میں رنگنا, سیرت کے رنگ میں رنگنا, رحمان اور قرآن کے رنگ کے مطابق ان کا جو ہے وہ اہتمام کرنا, یہ اصل شکر ہے رب کا. یہ نہیں کہ جدھر کو ہے ہوا چلی ادھر کو چل دیے جی ماشاءاللہ میرے بچے کو پینٹ کتنی ہے. میں پینٹ کا مخالفت میں نہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے, تم وہ سب کرو گے جو وہ کرتے ہیں, جو تمہارے محبوب کرتے ہیں, تم بھول جاؤ گے. توتی شاید بننی نہیں آتی سانو تے سونے بن دے سی. پھر یہاں مسئلے چلیں گے جی کپڑا جو ہے نا یہ پینٹ تھلو دوری کرنی بھی منع ہے تو شلوار ٹنگنی بھی منع ہے. بھائی اس میں کوئی شک نہیں, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے منع کیا گیا نا اکف ثوبی, میں اپنے کپڑے کے کف نہیں بناؤں. یہ کف بنے ہوئے ہیں, علماء روکتے تھے اسی لیے دوسرا پہنتے تھے. اس کو لپیٹنا آستین چڑھانا منع ہے, منع کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بندہ جگہ نہیں لگتا بھئی رب کے سامنے اور پھر ایسے نہیں, ایسے نہیں ہونا. ہم معنی مفہوم چھوڑ گئے. آپ نے کہا کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں, غیر مسلموں کے مردوں کے ٹخنوں پہ کپڑے, مگر مجھے میرے محبوب کی ادا اور رنگ پسند نہیں آیا. ہم نے اوپر سے مولویوں نے فتوے دے دیے, نہ اتو ٹنگنا جے تو نہ تھلو فولڈ کرنا جے. فولڈ کرنے سے منع کیا گیا. میرے بھائی اگر فولڈ کرنے سے منع کیا ہوتا اس لیے تے توتی بنی دی کداں, جے فولڈ نہ کریے تو توتی باج دی کداں. چیک کیتا جے تو ڈنگڑی پیندی تے جے او ڈنگیاں ہو جاندی ہے صدیق اکبر دی نماز, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, دیکھ لو صاحب لا لو تو سمجھیے کچھ سیکھیے. جنم کے بعد ابوت کے اندر بہت زیادہ اس وقت جو ہے تمثیل اور مشابہت چل رہی ہے. یہ کیا کہتے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس. بھئی بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ نے بچے کو جنم دیا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ نے مریم سے شادی کری ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا بن گیا ہے, دنیا میں آ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں پہاڑ ٹوٹ کیوں نہیں گئے, ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو گئے, زمینیں پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان تمہارے اوپر گر کیوں نہیں گئے. کس طرح کی باتیں بنا رہے ہو, تمہارے رب نے بیٹے کو جنم دیا ہے. کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. پوری دنیا کی ہسٹری اور دلیلیں اور کوئی ایک بات لے کر کے ایسی آ جاؤ کہ تمہارے رب کا بیٹا ہے, تمہارا در ہوگا میرا سر ہوگا. ان کو کہہ دو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ الصمد, بے نیاز ہے وہ. لم یلد, اس نے شادی نہیں کری. لم یلد, اسے بیوی کی ضرورت نہیں. لم یلد, بیوی کی خواہش نہیں. لم یلد, بیوی اس کی ہے بھی نہیں. لم یلد, اس کی اولاد بھی نہیں, تمنا اور آرزو بھی نہیں. کہاں پھرتے ہو, ولم یولد, ماں باپ بھی نہیں, جنم کی ضرورت بھی نہیں, اور تیرے رب کے ہاں یہ سلسلے بھی نہیں ہیں. اور یہاں ہم مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کو, وہ جی ہماری طرف سے کن کو, عیسائی برادری کو, مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو. کاش کہ یہ سوچنے سے پہلے اپنی زبان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے, سوئی سے لے کے ہونٹ سی لیتے تو بہتر تھا. تیرے رب کو اتنا غصہ آیا ہے, شاید اس سے بڑھ کے خوفناک جو ہے وہ بات تیرے رب نے قرآن میں کری نہیں. اس قدر آگے چلیے. میلاد کی بات ہو چکی, ہم نے نتیجے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شروع کر لی. حالانکہ میرے محبوب نے عیسائیوں کی مخالفت کی میں ایک دفعہ بھی اپنی میلاد ولادت ہونے کے باوجود, جنم کے باوجود ایک دفعہ بھی اپنا جنم نہیں منوایا, مگر قوم لگ گئی. اس کے بعد آئیے تعلیم و نصاب پہ. پتہ کریں آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کے بیگ کے اندر جتنی کتابیں ہیں کن کی ہیں. انگلش میڈیم, میتھ, سائنس, بایو,
فزکس، کیمسٹری. سر جی آپ کہیں گے یہ تو سائنسی مضامین ہیں، ان میں بھی آپ دین لے آئے ہیں. جی میں نہیں لے کے آیا، وہ لے کے آئے ہیں جہاں انہوں نے پہلا بچوں کو سوچ اور فکر ہی یہ دی کہ تمہارے اور ہمارے ابو آدم نہیں ہیں، بندر ہیں. بندر ہیں. ڈارون بایو میں داخل ہو گیا. کیمسٹری میں آ کے کیا کیا ہوا آپ سوچ نہیں سکتے. معذرت کے ساتھ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، آپ بھی بیٹھے ہیں. کیمیکلز کا کمبینیشن، چربی کا کمبینیشن، پگھلانے کا کمبینیشن، یہ اللہ نے حرام کر دی تھی یہودیوں پہ، مگر انہوں نے چربی کا کتنا استعمال کیا کہ شاید ہی کوئی مومنہ ہو کہ جس کے ہونٹوں کے اوپر وہ حرام کردہ سور کی چربی نہ ہو. جہاں لپسٹک ہے، جہاں اس کے بغیر بن رہی تھی وہ علاقہ برباد کر دیا گیا سوات کا. کیوں بنا رہے ہیں اس کے بغیر؟ سستی 15-20 روپے میں جو ہے وہ لوکل مسلمان خرید کے کیوں لگا لیتے ہیں؟ برانڈڈ ڈلا ہوا مال، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ان کے اوپر لگے ہوئے کوڈ. مجھے کیا پتا جی اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے. میری ٹوتھ پیسٹ کے اوپر جو ہے وہ بلیک پیچھے نشان کیوں ہے، بلیو کیوں ہے، اور اس میں گرین کیوں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ تیری کیمسٹری کے تھرو داخل ہوا ہے. فزکس میں، پاور میں، مادہ میں، فضا میں، کہکشاؤں میں، گلیکسیز میں، چاند تک، مریخ تک اتر گیا. اور اگر کسی نے پوچھ لیا سر چاند پہ آپ اوپر سے اترے ہیں، نیچے سے تو داخل ہوا جاتا ہے، گھسا جاتا ہے، کہتے ہو چاند اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے، تو وہاں 100 گالیاں آتی ہیں جواب میں. اور اگر قرآن کہے، رحمان کہے الرحمن علی العرش استوى، ماننے کوئی تیار کوئی نہیں. تو اللہ کے لیے اپنا نصاب دیکھیے، نصاب کے بعد ذرا زبان چیک کیجیے. اللہ نے زبانوں کی سردار بنائی ہے عربک، دنیا میں سب سے زیادہ ایزی انسٹالیشن اس کی ہے. مگر مرعوبیت، تشابہ، جب تک میں 2-4 لفظ بیچ میں انگلش کے نہیں نہ بولتا، یہ زبان کی مخالفت مت سمجھیے گا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. سورۃ الروم ہے کہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس ایک لوتھڑے پہ 4000 سے زیادہ رب نے لب و لہجے اور زبانیں چڑھا دی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تیری عربی چڑھی، سورہ فاتحہ چڑھی، 114 سورتیں ہو سکی. انگلش اتنی سیکھی کہ یہاں سے انگریزوں کو پڑھانے جا رہا ہے، عربی اتنی بھی نہیں سیکھی کہ کل ہو واللہ سیدھی پڑھ لے. ہے بیرسٹر، ہے قانون دان، ہے سیاست دان، ہے وقت کا حاکم، ہے بہت بڑی مقننہ کا ایک بہت بڑا فرد، ممبر، لیکن نہیں پتا. 2 منٹ کے لیے کہہ دے اذان دے دو، مجھے شرم آتی ہے، عربی میں ہے. نوجوان سے کبھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ بیٹا ایسے کریں، سورہ بقرہ تو پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، منہ چیدہ جی میں گونگلو پورا پاتا ہوا ہے، اس طریقے سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں. تو اللہ کے لیے نوجوانوں لوٹو. تہذیب کی طرف اگر آؤں، تہذیب کی طرف اگر آؤں، پتہ ہے تیری میری تہذیب کیا تھی؟ 4 تہذیبیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہر میں دی. سب سے پہلے نماز ہے، نماز. اچھا قیام میں آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ نوجوان بڑی جلدی تھک جاتا ہے، امام صاحب حسن اتفاق کی تو تھوڑی جی صورت لمبی کر دین، اوتھے اوتھے خارش ہوندی ہے جتھے کدی بھی نہیں ہوئی. کدی ادھروں پھرکو، کدی ادھروں، کدی لت چکو، تو ساری رات موبائل لے کے روڑی دے کھلوتا رہو. کی مجال جے مچھر دے بھی پرواہ ہوئے کہ لڑیا کہ نہیں. قیام، رکوع، سجدہ نہیں کرے گا. صبح صبح پارک میں سر نیچے ٹانگے اوپر کر کے کھڑا ہو جائے گا. یوگا والا بلا لے تو چلا جائے گا، جم جوائن کر لے گا. لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں سر فہرست جو عنصر تھا اسلامی تہذیب کا اور محمدی سیرت کا، وہ نماز تھی. اس کے بعد زکوٰۃ، جیب میں پیسہ ڈال کے دینا، پہلے ڈالنا بھرنی، پھر نکالنا دینی. مسیتے حسن اتفاق میں ایک پنڈ چ گیا، تہذیب بتا رہا ہوں مسلمانوں کی. میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ رونا رو رہے تھے کہ سر تسی مہمان آئے ہو، میں تمہیں قسم کھا کے کہنا پنڈ دا تھلوا پانی ٹھیک نہیں، تو میرے کو اینے بھی پیسے نہیں، میں تمہیں ایک بوتل پانی دی لے کے پیا دوں. اتنے میں ایک خاتون آئی، قاری صاحب جی گل سنے جے، حجرے سے باہر گئے. آپ قاری صاحب 10 روپے نے تو اینوں ذرا مسیتے اعلان کر دو. انہیں کہا میرے مہمان آئے نا، میں کہا نہیں پہلے اعلان کر.
خیر اس نے اعلان کیا کہ فلاں جو ہے وہ بیوہ فلاں کی جو مرحوم کی وہ لے کے 10 روپے مسجد کی خدمت کر کے گئی ہیں. یہ اعلان کر کے آ کے بیٹھ گئے, ثواب دارین بھی ہو گیا. کہندی مولوی پرچی کٹ دے, رسید دے دے. کہنے لگا بی بی دساں دی تینوں کی رسید دواں؟ کہنے لگی کیا نہ رسید کٹ دے. بھئی کیوں؟ 10 روپے کی کیا رسید ہے, مہمان ہے بعد میں لے جانا. کہندی نہیں تیرا کیڑا پتا تو بوتل پی جاویں. کہنے لگی بی بی دساں دی کیڑی بوتل ہوندی ہے. اتنا بڑا احسان. مسجد کو 100 دے گا تو یہی جب تہذیب بنائے گا اور شادی کرے گا, خوشی کرے گا, مہندی کی رات ہوگی, سر جی دنیا کے ان لوگوں کو بلایا جائے گا ماشاءاللہ جو ہیجڑے, جو ٹرانسجینڈر, جو خسرے, جو خواتین, جو ناچنے گانے والے, ڈانس تیرے محبوب کا کلچر نہیں ہے, ان کی بکنگ پہ 30 لاکھ لگا دے گا, ویلے بھی دے گا. اور اسی گاؤں میں جہاں 10 روپے کی رسید کٹ رہی تھی بلایا گیا ایک مہندی پہ, ماشاءاللہ 5 پیڑیاں بیٹھی تھی. ادھر نواسے بیٹھے ہیں, وہ پوتے بیٹھے ہیں, وہ آگے جو ہیں وہ بیٹے بیٹھے ہیں, ان سے بڑا بیٹا اس کا بیٹھا ہے, پھر آگے بیٹھا ہے باپ دادا بیٹھا ہے. تو جیڑا سب تو بوڑھڑا بیٹھا سی نا او دے ماشاءاللہ شیخہ ادھر آ جائیں, بارک اللہ فیکم, تفضل. مشائخ پتہ کیا ہے اس کی حالت کیا تھی, سنیے گا ذرا. پورے منہ چ 31 دند کونی سی, ایک کلا ہی ایتھے ایک سی, جی میں ویلی چ کلا نہیں ٹھکا ہوندا وکھرا یہ. اور جو بولتا تھا منہ سے تھوک گرتے تھے. جب آئی نا وہ ناچنے والی گانے والی تو ماشاءاللہ وہ ذرا ٹھمکے 2 لگے. اس بابا جی کی حالت جس کی 4 پیڑیاں اس کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, پوتے, نواسے, اور یہ بوڑھے بابا جی جوش میں آ گئے, جذبے میں آ گئے. تہذیب, تمدن, ثقافت اور کلچر. نماز کے بعد زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتا ہے, عشر دیتے ہوئے گھبراتا ہے. تیرے پیغمبر کی تہذیب کا عظیم ترین عنصر, مگر دشمنوں کا اور غیروں کا دیا ہوا. ناراض نہ ہونا. انہیں جیب چو جیڑی دتھی کڈی ہے نا وہ گولڈن نوٹاں والی سی, ریڈ والی نہیں تھی, نیلی والی نہیں تھی, سبز والی نہیں تھی, گولڈن. سمجھتے جی کنا کا ہوندا ایک نوٹ؟ ہو 5000. پوری دتھی کڈی ہے تے ایداں کڈ کے جدوں سٹی ہے نا او دے اوتے تے نال آواز پتہ کدوں باپ, اور آگے ہو کے اس کو چپک رہا ہے. ان کو دیا جائے تو دل سے کھول کے دیا جائے, نوٹوں کے نوٹ وار دیے جائیں, اور مسجد یا مدرسے یا کسی غریب یتیم مسکین کو دیا جائے تو آٹو سیشن کر کے جناب ذرا رسید کٹ دیا جائے, کتے بوتل نہ پی جائے. یہ ہے تیری میری محبوب سے محبت اور غیروں سے پیار, اپنوں سے نفرت, بد اعتمادی اور غیروں پہ اعتماد. میں یہاں تہذیب کے بعد اگلی جو ہے نا روزہ, بھوکے پیاسے رہ لیں گے, بڑی بڑی دور کی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ غیر قانونی طور پہ باہر جاتے ہیں, میں ان کے انٹرویو سنتا ہوں, کئی دن بھوکے رہتے ہیں. کیا مجال جو اپنے محبوب کے دین کے لیے 13-14 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیں, جوانوں سے برداشت نہیں ہوتی. مگر غیروں کے علاقے میں جا کے ڈالر, یورو, ریال ین کمانے کے لیے کہاں سے کن راستوں سے گزر کے بھی بھوکے پیاسے مرتے مراتے. اور جناب دنیا بھر اس وقت جو ہے وہ پکنک کے اوپر لگا ہوا ہے. تھوڑے دن رہ گئے, میں آ رہا ہوں اسی تہذیب کی طرف. نیو ایئر نائٹ ملینیم کے اوپر. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کہاں اکٹھی ہو گئی تھی؟ کہاں تھی؟ فیجی میں. ہوٹل جواب دے گئے, جزیرہ پورے کا پورا بھر گیا. جی نئی صدی کا استقبال ہونے جا رہا ہے, سن 2000 ہے, آج 23 آنے والا ہے. تیرے شہر کے سارے ہوٹل, ساری عمارتیں, اچھی جگہیں, ہاں کیا کر رہی ہیں؟ بکنگ ہو چکی ہے شراب کی, شباب کی, کباب کی. 22 کا ادھر رات کا پہلا حصہ ختم ہوگا, 12 بجے گے, سوئی پہ سوئی چڑھے گی. آپ کس کو کاپی کرنے جا رہے ہیں؟ کس کی تہذیب, کس کا تمدن, کیسی خوشی, نیا سال, کیسی آمد. اور جب آتا ہے محرم پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو, یا محرم آئی بھی ہے کہ نہیں ہے, ذوالحجہ ختم ہو گیا یا نہیں ہے. ہاں
کیجئے تشابہ، جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تم نے کرنا ہے، اور میری بات نوٹ کر لو، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے پھر وہ انہی میں چلا جاتا ہے، وہ اپنوں کا نہیں رہتا، وہ اپنوں کا نہیں رہتا۔ تھوڑا اور آگے چلیے، جنوری میں کیا ہوا؟ نیو ایئر نائٹ۔ فروری آئی ہے 14 کو ویلنٹائن، پوری دنیا چیخے گی جی شادی، ہائے شادی، 14 سال میں شادی، 15 سال میں شادی۔ وہ ایک جوڑے نے، ٹک ٹاکرز نے 18 سال میں شادی کیا کروا لی، پوری دنیا میں دھوم مچی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی جلدی کیا تھی؟ 100 بلیم آئیں گے اگر کوئی شادی 24-25 سال ہو جی، اتنی عمر کا فلاں ہو گیا۔ 80 سال کا کیا 100 سال کا بابا سینکڑوں میڈیسن کھا کے نیو ایئر نائٹ پہ اور ویلنٹائن میں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے 4 سال کی بچی۔ جناب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے بالکل اس قریبی ضلع میں بیٹھا ہوں جہاں یہ تجربے ہو کہ پوری دنیا کو دیے جاتے ہیں۔ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ میرے بچے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، پھر کوئی قید نہیں، عمر 6 سال ہے، عمر 8 سال ہے، عمر 10 سال ہے، یا 11 یا 12 سال ہے، مگر آ جائے بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیرت سیدہ عائشہ کی تو سب کے ہاتھ اور انگلیاں اٹھنے لگتے۔ میں نے پچھلے سال کالج میں فروری میں بچوں سے پوچھا، ہاں میرے بیٹے کلاس میں، میری 72 کی کلاس تھی، سب سے زیادہ ویلنٹائن کس نے بنایا؟ ہنس پڑے سارے، سر آپ بھی، میرا دل نہیں ہے، میرے پاس پھولوں کی کمی ہے، ہر رات پھولوں میں گزرتی ہے، ماشاءاللہ اب بھی شاید ہاں جینونی ہے، مارکیٹوں سے اٹھا لیے گئے ہیں پھول منڈیاں، اس وقت گاڑیوں کی گاڑیاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہاں ہو؟ شادی پہ آئے تو عمر 18 سال سے کم پہ اعتراض، ویلنٹائن اور یار اور عاشقی معشوقی ادھر کے ادھر کے پکڑ دھکڑ جکڑ جو کچھ مرضی، فلمیں بنانی ہو، موویز بنانی ہو، اور جو ہے پورن کی جو ہے وہ سائٹس پہ جانا ہو، دنیا میں آنا ہو، پھر ہر طرح کے ہر عمر کے، پھر جو ہے چائلڈ پروڈکشن کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ آئیے دیکھیے دنیا کو، تمہارے میرے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے؟ تیری میری کسی فیکٹری میں 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ FIR کٹتی ہیں کہ نہیں کٹتی؟ حالانکہ ہم وہ لوگ تھے، جناب انس کی عمر ہی کتنی تھی جب ماں دے کے گئی ہیں؟ دیکھتے دیکھتے میرے محبوب کی صحبت میں وہ ساری چیزیں سیکھ گئے تھے، ساری چیزیں جو میرے محبوب کرتے تھے۔ ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہوئے لوہار کا بیٹا لوہار بن جاتا تھا بہت چھوٹی عمر میں، اسے وہ چلانا آ جاتا تھا، اسے وہ پھونکنا آ جاتا تھا، ہتھوڑا مارنا آ جاتا تھا، وہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم ووکیشنل تھے، ہمارا دین ووکیشنل ہے، پیدا ہوتے ہی۔ مگر ادھر کیا ہے؟ 18 سال سے پہلے ان کو کام ہی نہیں کرنے دینا جی۔ خود پوری دنیا اس وقت ووکیشنل ہے، یاد رکھنا۔ چائنا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاز تھوم کاٹتے دکھائے، کتیرے سے بھی چھوٹے ہیں، کتیرا بڑا پکڑا ہوا ہے، مگر کاٹ کے پیکنگ کر کے دنیا کو دے رہے ہیں۔ آرٹیفیشل پھولوں کو چلانے والے بچے، ہاں ہم ان کے پیچھے لگ کے جو وہ ہمیں کہیں گے، وہ ٹرینڈ میکرز بنیں گے، وہ آرڈر دیں گے اور ہم قبول کریں گے۔ نہ کوئی بڑا دیکھے گا، نہ چھوٹا دیکھے گا، نہ میڈیا دیکھے گا، پیچھے یتیم کتنے ہیں، غریب کتنے ہیں، محنت کتنی ہے، یہ جو چھوٹے ہیں کتنے گھڑوں کے بڑے ہیں، اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن تہذیب تمدن اس کو لے کے، ان کی کتابیں، ان کے نصاب، ان کی تعلیمات، ان کی ترجیحات، ان کی سوچ، ان کی فکر، زاویہ نگاہ، اس کو پڑھ کے میرا جوان بھی آج وہی بول رہا ہے۔ یہ 17 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، پھر آگے پھٹوں پہ، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں کراچی پہنچ جاتا ہے۔ کہاں سے سیکھی تھی اس نے یہ ساری چیزیں؟ راجاؤں کو سامنے کھڑے ہونا۔ کیا خیال ہے میرا نوجوان بھی سوچے گا کہ ہم اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ دے پائیں گے؟ وضاقتہ لباس پہ آ کے میں بات ختم کرتا ہوں، ہے تو بہت کچھ، شیخ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ جناب صرف سر کے بال دیکھ لیں، میں تھوڑے بال بڑے رکھ لوں نا، بڑے سارے پوچھن کے نال یا ٹوپی لے لا نا جی تہاڈا تعلق TTP نال ہے؟ مینوں نہیں پتا۔ میں کیا یار راتی میں ایک پمپ تے کھڑا سی، کہندے جی TTP، میں کہ یار مینوں نہیں پتا TT کون ہوندا، آپ کو تو پتا ہوگا۔ ایک اور جگہ سے گزرا تو میں نے کیب
چینج کی ہوئی تھی دوسری قبر. مجھے کہتا ہے جی تسی فلاں گروپ نال جائے بھئی شکلیں دیکھ کے اگر پہچان ہوتی ہے تو تیرے ہیئر اسٹائل سے دنیا نہیں پہچان رہی کہ تیرے نبی کا ہیئر اسٹائل کیا تھا اور تو نے کس کا اپنا لیا ہے. اس معاملے میں سب سے بہترین گفتگو ناصر مدنی صاحب کی ہے, سن لیجئے گا انشاءاللہ. میں وہ لفظ نہیں بول سکتا لیکن آپ انشاءاللہ وہ سنتے رہتے ہیں, سنیے گا کہ جناب ماؤں کے لال کیا ہو گئے ہیں اور بچے کیسے بگڑ گئے ہیں. تیرے نبی کے بال نہیں تھے؟ ساری دنیا کی زلفیں اٹھاؤں میں محبوب کے ایک بال پہ وار کے رکھ دوں, مگر نوجوان تجھے ادا اچھی نہ لگی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں آج بھی سب سے مہنگی ٹنڈ کہاں ہے؟ میرے نبی کی سنت کے مطابق عمرہ میں یا حج میں. بال آئیں بڑے ہوں بڑے, سنٹر سے مانگ نکالیں, زلفیں رکھے, کانوں تلک رکھے, کندھوں پہ لے کے آئیں. محبوب کی پیروی کرتے ہوئے یہ نہیں کر پائے گا. لیکن ہن مینوں نا نہیں آؤندے, وہ سری لنکا دا ایک ہیگا سی کوئی باؤلر, وہ پتہ نہیں وہ وال کداں کی حساب سی, وہ بندے نو کرنٹ لگ جائے نا تو جویں ہاں جی ملنگا. کتنے میرے بچوں نے وہ چھتا بنا لیا تھا. کوئی کوڑ کرلی بنا رہا ہے, کوئی اوپر ماشاءاللہ مگ بنا رہا ہے, کوئی جگ بنا رہا ہے, کوئی ڈھگا بنا رہا ہے, کوئی کھوتا بنا رہا ہے, کوئی پوچھل بنا رہا ہے, کوئی کیا کیا بنا رہا ہے. لیکن کیا مجال کے اپنے محمد جن کا کلمہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ, اور رب کے رنگ میں اپنے آپ کو لا کر کے پتہ چلے دور سے آتے ہوئے یہ محمد کا امتی ہے, نہیں پتہ چلتا. اچھا ہم بازار سے کیپس خرید لیتے ہیں, اس پہ ایک دن میں نے دیکھا ایک نوجوان نے پائی تو بڑا فریش تے اپ ٹو ڈیٹ جان ڈیا, تو میں نے کہہ دیا امریکی ٹگے کی حال ہے, غصہ کر گیا. یار تو چنگا بھلا نظر آن ڈیا, مولوی بھی ہے, پھر تو مینوں امریکی ٹگا کیا؟ میں کہ یار مینوں نہیں پتا, مینوں تھوڑی جی انگلش آتی سی, تیری ٹوپی دے اتنے لکھیا امریکن بول, میں تو اتوں پڑھیا. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ یعنی اگر میں نے ٹرانسلیشن کر دی اور اس کو ترجمہ کر دیا تو جناب کو برا لگ گیا. یہ ایک دردناک کہانی ہے, میں نہیں کہہ سکتا, ریڈ بول والی. ایک دوست میرے لیے لے کر کے آ گئے اور بڑے ینگ تھے, کہندے پاجی اینو پی کے نا بندے چ شکتی شالی آ جاندی ہے. تسی سیالکوٹ تو سیدھا فیصلہ آباد تانوں پتہ ہی نہیں لگنا, ادھے گھنٹے چ موٹر وے تے سیالکوٹ, سیم لفظ تھے اس کے, شکتی شالی. سمجھ تو مجھے آ گئی ہے کہاں سے. میں نے اس سے پکڑا ایسے پڑھ کے, میں نے کہا یار آ جڑا لکھیا نا تھوڑا جہا, میری تو انگلش کمزور ہے نالے نظر کمزور ہے, آ ویکھی کی لکھیا ہے. پڑھ کے کہندا ہے یہ تو ویکھیا ہی نہیں سی کدی. اس کے اندر باقاعدہ کسی جانور کا مادہ ڈالا ہوا ہے. ہاں جی, کوٹ کوٹ کے پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی, تینوں اور کسے نال کی لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا. میں ایک دن گھر میں آیا تو میرے پتہ چلا کہ بچے نے نا ماشاءاللہ تیسری منزل سے جمپ لگا دیا ہے, نیچے شیڈ ہے اور وہ بھی بنا ہوا ہے کس کا؟ فائبر کا. میں نے اسے پیار سے بلایا, میں کہ پتر سٹ سوٹتا نہیں لگی؟ نہیں بابا مجھے چوٹ کیسے آنی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نے ڈیو پی کے نا تو وہ میرے اندر نا پوری پاور آ گئی تھی. اب مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں کہیں بھی جمپ کر سکتا ہوں, کود سکتا ہوں. جیسی مشہوریاں دیکھی جائیں گی جناب, جو گھر میں دکھاؤ گے الزام بچوں پہ آئے گا. میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہے. گھر میں ہم نے سب کچھ مہیا کیا ہے, اور سارا کلچر, ساری تہذیب, سارا تمدن, وہ فلمیں, وہ ڈرامے. ہم نے کہا بڑا ایزی ہے جی, ایک مووی ہے نا جی, کیا ہو گیا جی, وہ ایک ڈرامہ ہی ہے نا جی, آخر کیا ہوا جی, وہ ایک سیریل چل رہی ہے جناب, کیا ہو گیا؟ سرکار جو دکھاؤ گے وہ کرو گے. 4 دن اور تو گول چلیا سی نا, ہر منڈا ہی ادھروں تے اد چوائی. میں نے کہا کیا ہے؟ کہندا کائی. میں نے کہا یار ہم نے تو کائی جو بنائی تھی یا دیکھی تھی وہ تو کوئی اور تھی, یہ کیا کائی ہے؟ کہندا تو ڈرامہ نہیں دیکھا. میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. کہتا میں جب چلتا ہوں نا تو میں رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے بیڈ پہ لگتا ہے کہ میں گھوڑے پہ ہوں. جناب جو دکھاؤ گے بچے سوچیں گے, بچے کاپی کریں گے. من شبہ علی شیء شاب علیہ, جن حالات میں جوانی پروان چڑھے گی بڑھاپا بھی اسی کروٹ لیٹے گا. لہذا گزارش کرتا ہوں
یہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، یہ جتنے بھی تہوار ہیں، یہ جتنی بھی خوشیاں ہیں، یہ جتنی بھی غمیاں ہیں، یہ جتنے سٹائلز ہیں، ان کو کاپی کرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا تیرے محبوب کا۔ کبھی آپ نے زندگی میں کتاب اللباس پڑھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم علماء نے بھی کبھی سٹیج پہ کتاب اللباس سنائی ہو۔ کبھی کتاب الاشربہ، پینا کیا ہے، پینا کیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا تے اتھے نا ایک منڈے نے ادھروں 7 اپ پھڑی تے ادھروں کوک لئی تے دونوں پا کے نا ایک گلاس چ جدو بلبلے بن گئے چک کے کہندا کیا بات ہے، کیا کلر نکلا ہے۔ پھر دوسرے نے اس نے اٹھایا، پھر ان دونوں کو گلے ملایا، یہ کر کے پھر پیا۔ جناب اگر یہ چیزیں آپ کو ایزی لگتی ہیں اور آپ ان پہ ہنستے ہیں تو تھوڑا ٹک ٹاک پہ آ جائیے۔ کیا دیا ہے آپ کو؟ جس بچی کو دن کی روشنی میں سورج اس کے ناخن نہیں دیکھ سکا تھا، شامیوں کی تصویر کھینچی ایک عالم نے۔ کہتے کہ میں جب اس ملک میں آیا تھا سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے آگے ایک بالش اور ہاتھوں کے آگے پھر جو کپڑا تھا اتنا تھا کہ مجھے اس کے اندر ناخن ڈھونڈنے بھی مشکل تھے، یوں آگے تھے ان کے ہاتھوں کے برقعے اور عبایوں کی کیفیت۔ مگر آج میں جس وقت یہ تحریر لکھ رہا ہوں، شامی عورت سر سے لے کے پاؤں تلک ننگی کر دی گئی۔ پوچھا گیا تھا کہ سب سے ٹف کیا ہے یہاں پہ؟ کہا سب سے ٹف یہاں کی تربیت کرنے والی ماں ہے، اس تک اپروچ جب تک یہ حلال کا دودھ اور اصلی دودھ اور سیرت ان کی گھٹی میں رکھے گی اور قرآن رکھے گی، یہ بچے اور بچیاں آنے والی نسلیں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جو مرضی کر لو، بدلنا ہے تو پہلے ماں کو بدلو، اس تک اپروچ کرو۔ آج اس پہ اپروچ کی ہے، شام کی کہانی کہاں ہے؟ اللہ کے لیے واپس آئیں، اس قدر ننگے نہ ہوں جس قدر ٹک ٹاک پہ یا دیگر ایپس پہ میری وہ بیٹیاں جن کو کبھی دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، اپنوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، اب غیروں تلک ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک ٹھمکا۔ اور ماشاءاللہ ابھی مجھے گھر والے بتا رہے تھے جی ایک نے اس وقت اس کے ابو نے انٹرویو دیا ہے کہ میں نے اتنے کروڑ کمائے اور ہماری بیٹی نے ہمارے دن بدل دیے ہیں۔ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کن اداؤں پہ آئے، کس کیف پہ آئے، کون سی چیزیں دیکھ کر کے آئے؟ وہ مقابلہ حسن پہ پھر کیوں روتے تھے جو دنیا اور غیر کرتے تھے؟ اللہ کے لیے لوٹ آئیے۔ یہ 25 دسمبر ہو یا 24 ہو، احتساب ہونا ہے۔ یہ زندگی کے 4 دن تیرے میرے ان کے اوپر پکڑ ہے۔ اگر اچھے گزرے تو ٹھیک، نہیں تو پوچھا جائے گا ان علم ہی ماذا عمل بہ، جو علم تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا، مال کمایا کہاں سے پہ تھا، لگایا کہاں پہ تھا، اور جوانی کہاں برباد کی تھی، اور عمر کے دن کہاں گوائے تھے۔ احتساب بڑا کڑا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے گریبان میں جھانکیے قبل اس کے کوئی ہاتھ گریبانوں تک لے آئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخنا اکرمکم